ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہماری ہفتہ واری نشست ہوتی ہے یہاں کولون اسلامک سینٹر ہانگ کانگ سے، اور مختلف سوالات جو ہمیں ہفتہ بھر موصول ہوتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مسئلہ جو یہاں ان دنوں میں یہاں کے کلچرل کے مطابق، یہاں کے لوکل کلچر کے مطابق ایک مسئلہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ہے مون کیک کا مسئلہ، کہ کیا جو نان مسلم ہمیں کیک دیتے ہیں ان کی سیلیبریشن کا یہ دن ہے، اور یہ مون کیک فیسٹیول کہلاتا ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو کیک کا تحفہ دیتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہ پورے یہاں کے کلچر میں پھیلا ہوا ہے. تو کیا شرعاً ایسے کیک کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب سنیے. جو اس جواب کو اس کے بارے میں جو تحقیق اب تک سامنے آئی ہے کہ تقریباً کوئی 3000 سال پہلے کا ایک قدیم ان کا کلچر تھا، اور یہ خزاں کے موسم کے اندر جب یہ چاند اپنے فل عروج پہ ہوتا تھا اس وقت اس کلچر کے مطابق یہ فصل کاٹتے تھے یا اسی طریقے سے اپنے تہوار کو مناتے تھے. تو اس کی ترتیب چلتے چلتے آج کئی سو سال کے بعد بھی آج بھی یہ کلچر یہاں رچا بسا ہوا ہے. اور میں نے اس کو جو دیکھا ہے اس کا مذہب سے تعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا ریلیجیس سے کوئی تعلق زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، کلچر سے زیادہ اس کا تعلق ہے. تو ایک کلچرلی اگر کوئی چیز کوئی قوم اور معاشرہ اس کو استعمال کر رہی ہو اور اس کے اندر اگر وہ ہمارے ساتھ ایکسچینج کرتے ہوں، شیئر کرتے ہوں، تو اس کا شرعاً جائز ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں ہے. صرف ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو مون کیک وہ آپ کو دیں گے اس کے انگریڈینٹس حلال ہے یا نہیں. اگر اس کے تمام انگریڈینٹس حلال ہیں تو بالکل آپ کھائیے. جیسے آپ اور چیزیں کھاتے ہیں ان میں آپ چیک کر لیتے ہیں حلال کا لوگو لگا ہوا ہے یا نہیں، یا اگر حلال کا لوگو نہیں ہے اگر آپ اس کے انگریڈینٹس چیک کر لیتے ہیں تو جیسے وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں کھانا، تو اس طرح اس کیک کا کھانا بھی شرعاً آپ کے لیے جائز ہوگا. دیکھ لیں اس کے بنانے کے اندر سم ٹائم جو ہے وہ جیلیٹن کا استعمال ہو جاتا ہے یا ایگ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک آئل یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے سم ٹائم کچھ میٹ کے کچھ حصے اجزاء اس میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اور یقیناً پھر وہ حلال نہیں ہوتے ہیں. تو پھر ایسے کیک کو کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، وہ حلال نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ویجیٹیبل آئل سے بنا ہوا ہے، اگر اس کے انگریڈینٹ سارے حلال ہیں، اس میں جیلیٹن یوز نہیں ہے، اس میں وائن یوز نہیں ہے، تو پھر ایسے کیک کا شرعاً ہمارے لیے کھانا جائز ہے، لینا جائز ہے، اور استعمال کرنا بھی شرعاً جائز ہوگا. امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نام انابیہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے اور کیا انابیہ نام رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فی نفسی اس کا معنی اچھا ہے، برا نہیں ہے. انابیہ کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، اور مشک اس کو کہا جاتا ہے. معجم الوسیط عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا المسک والعطر، کہ یہ عطر اور مسک اور خوشبو کا نام ہے انابیہ. تو اگر کوئی شخص اس نام کو رکھنا چاہے تو یہ نام رکھنا شرعاً جائز ہے اور اس کا معنی بھی اچھا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز ہم کب تک تاخیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے اور عشاء کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک وقت اگر رات کو وہ سو جائے تو کوئی گارنٹی اور یقین نہیں ہے کہ یہ صبح صادق سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے یہ اٹھ جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان یکرہ النوم قبل العشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نیند کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آخر وقت العشاء حین یطلع الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا جو وقت بتایا ہے وہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے، لہٰذا طلوع فجر تک عشاء کا اپنا اصلی اوریجنل وقت ہے.
فقہائے کرام نے اگرچہ اس کو آدھی رات سے زیادہ لیٹ کرنے کو مکروہ قرار دیا، اچھا قرار نہیں دیا، وتاخیر عشاء الی ثلث اللیل، کہ رات کے آدھی حصے سے زیادہ حصے کا تہائی کی طرف چلے جانا، اس حصے تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کو شریعت پسند نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی صبح صادق سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے اگر عشاء کی نماز پڑھے گا تو وہ ادا نماز ہوگی، قضا نماز نہیں ہوگی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا نکاح پاکستان میں ہوا تھا اور ہم یہاں ہانگ کانگ سے پاکستان گئے تھے، لیکن ہماری آپس میں رخصتی نہیں ہو پائی تھی، اور پھر میں نے ان کے ویزا اپلائی کرنے کے لیے میں واپس آیا اور یہاں آ کر مجھ سے انہوں نے طلاق کا مطالبہ کیا. اب اگر ایسی صورت میں طلاق دے دوں تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر خلوت صحیحہ سے پہلے، تعلق جڑنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ لڑکی آزاد ہو جائے گی، یہ بھی آزاد ہو جائے گا. تو اس لیے طلاق بائن واقع ہو جائے گی. ہاں، اگر آپ کی خلوت صحیحہ مطلب آپس میں تعلق جڑا تھا، تعلق جڑنے کے بعد آپ واپس یہاں ہانگ کانگ آئے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ طلاق دیں گے تو ایک طلاق دیں گے جو طلاق رجعی واقع ہوگی، پھر آپ کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار ہوگا. پھر اگر آپ دوسری طلاق دیں گے تو دوسری واقع ہو جائے گی، تیسری دیں گے تو تیسری واقع ہو جائے گی، اور تیسری طلاق کے دینے کے بعد اگر عدت گزر جائے گی تو پھر مکمل طور پہ حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر تعلق جڑنے سے پہلے طلاق دی گئی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا، اور وہ بھی آزاد ہو جائے گی اور یہ شخص بھی آزاد ہو جائے گا. چاہے وہ ریٹن تحریر طلاق لکھ کے بھیجے، یا زبان سے کہے، یا گواہوں کے اچھا اور بہتر ہوتے گواہوں کے سامنے باقاعدہ گواہ بنا کر طلاق کے الفاظ بولے، یا اگر وہ خالی بھی طلاق کے گواہ سامنے نہیں ہے، اکیلا موجود ہے، اگر وہ پھر بھی طلاق کے لفظ استعمال کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک اسکول میں ہماری پرنسپل جمعے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور ہم یہاں چند مسلمان ہیں، اور پرنسپل کا اصرار یہ ہے کہ ہم یہاں اسکول کے اندر ہی آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جمعے کی نماز یہاں پڑھ لیا کریں. تو کیا اگر ہم اسکول میں جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی؟ جی بالکل ادا ہو جائے گی. دیکھیں، ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، اور ہم یہاں اپنی مرضی اور اپنے مطابق ہر چیز نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے اسکول کے ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی پرنسپل صاحبہ کی ایک مہربانی ہے کہ وہ پرنسپل آپ کو ایک جگہ پرووائڈ کر رہی ہیں، نماز کا ٹائم دے رہی ہیں، نماز کے لیے آپ کو الاؤ کر رہی ہیں. تو آپ چند مسلمان جو لڑکے وہاں پر موجود ہیں، اور یاد رکھیے جماعت کرانے کے لیے 4 بندے بھی کافی ہیں. آپ 4 بالغ افراد موجود ہیں، آپ میں سے ایک امام بن جائے، 3 پیچھے افراد جماعت کے لیے کھڑے. کوئی جمعہ کہتے ہی جماعت کو، تو کم سے کم اتنے افراد تو ہوں کہ جن کی جماعت بن سکے، اور شریعت نے اس کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ کم از کم 4 افراد ہیں. تو ایک ساتھی ان میں سے امام بن جائے، وہ پہلے خطبہ پڑھ لے اور اذان دی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز قائم کر لی جائے، تو شرعاً یہ جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی، اور اس کے اندر 4 افراد کے ساتھ بھی جمعے کی نماز قائم ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ مسٹ بھی باہر جائیں. اگر آپ کو پرنسپل صاحبہ ولنگلی اور اجازت دیتی ہیں تو پھر آپ جائیے اور جا کے جمعے کی نماز پڑھ کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.